بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 27 رجب ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے بہت بڑی عید ہے، اگرچہ کہ مسلمانوں کے درمیان میں 27 رجب کی رات معراج کی رات ہے، اور ہمارے ہاں معراج ایک حقیقت ہے۔ حضور اکرم خود اپنے بدن کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس کی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آج رات ہم نے یہاں پر 9 بجے جشن بھی رکھا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ معراج کے اعمال بھی ہوں گے، شب مبعث کے اعمال بھی ہوں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے تشریف لائیے، دعا کی رات ہے، ماہ رجب ہے، آہستہ آہستہ ہم ماہ شعبان اور رمضان میں داخل ہوں گے۔ جس کو اللہ سے لینا ہے وہ جہاں پر بھی اعمال ہو رہے ہیں تشریف لے جائیں، لیکن اصل میں آج کی رات بعثت کی رات ہے۔ دیکھیں، دین کو وہاں سے لینا ہے جہاں سے سرٹیفائیڈ مطلب ملتا ہے، اور وہ مطلب مکتب اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ 27 رجب کی جب صبح ہوئی، صبح صادق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم پر باقاعدہ آفیشیلی وحی نازل فرمائی، اور وہاں سے قرآن مجید کے باقاعدہ نزول کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب یہ خود گفتگو ہے کہ قرآن مجید کے کتنے نزول ہیں، اور اب جو نازل ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات بالکل 100% واضح ہے کہ حضور اکرم نبی تھے، والآدم بین الماء والطین۔ اس عقیدے سے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ہمیں سرٹیفیکیشن کے ساتھ یہ بات ملی ہے۔ تو بین الماء والطین کا مطلب ہے نہ زمان نہ مکان، پتہ نہیں کب سے یہ نور تھا، اور ہمیں اس کی تفصیلات اہل بیت سے مل جاتی ہے، لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں۔ اتنا عقیدے کا لازمی حصہ ماننا ضروری ہے کہ 40 سال پر اب ہوا کہ نبوت کو باقاعدہ طور پر اعلان کے ساتھ بیان کرو، پہلے گھر والوں کو، اور اس کے بعد عمومی جو 3 سال بعد واقع ہوتی ہے۔ تو آج کی رات جب گزرے گی اور صبح ہوگی، جب آئیں تو غسل کر کے آئیں، غسل شب 27 رجب، اور پھر انشاءاللہ کیونکہ ہم نے قرآن سینٹر کے اعمال کو یہیں شفٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ حضور اکرم 40 سال اپنے اخلاق سے انسانیت کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ماں کی، ابھی تو دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائیں، اور اس کے بعد جب ماں پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت عیسیٰ کو، کہ تو حضرت عیسیٰ کی والدہ نے فرمایا کہ بچے سے پوچھ لو، میں تو نہیں بولتی، میں نے تو روزہ رکھا ہو، کیونکہ یہ کیسے بچہ بولے گا اب تو ماں کی گود میں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی رسول اللہ آتانی الکتاب، اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں موبائلہ پہ کہ جب نصارہ نجران آئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اول تو آپ ہیں ہی نہیں رسول، لیکن اگر آپ رسول ہیں تو حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ آپ کے تو والد کا بھی پتہ ہے، آپ کی والدہ کا بھی پتہ ہے۔ اور ہمیں ایک بار ایک ڈسکشن کرنی ہے کہ حضور اکرم کی والد کو کس طرح سے شہید کیا گیا، کس طرح سے وہ دنیا سے گئے، پھر دادا کی بات کرنی ہے، اس لیے کہ یہ یہودی نسل جو ہے بہت پہلے سے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نبی کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے، اسلام کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے تب آئے نا۔ اب آپ آ کے کہیں 40 سال میں ان کو خود پتہ چلا، اور اس کے بعد وہ دوڑے گئے اپنی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے کہا وہ چچا زاد بھائی ہیں اس کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا لگتا ہے تم نبی ہو گئے۔ ہمارے لیے یہ چیز قابل قبول ہے۔ وہ بچے حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بات کریں، یہ 40 سال میں جا کے پتہ کریں کہ بھائی میں نبی ہو گیا ہوں یا کچھ نہیں۔ اور جب میں نے قومی علماء و مشائخ کانفرنس میں گفتگو کی تو میں نے عرض کیا تھا صرف یاد دہانی کے لیے، تو ایک جوان آ گیا، تم لوگ فلاں، تم لوگ فلاں، تم لوگ فلاں، اور اصحاب کو برا کہتے ہو، یہ کہتے ہو۔ میں نے کہا بیٹا ٹھہر جا، ایک بات طے کر لیتے، تم اپنی کتابیں لے کر آؤ، ہم اپنی کتابیں لے کر آتے۔ پہلے تم اپنی کتاب میں سے رسول اللہ پر جو تہمتیں اور توہین ہیں وہ اپنے علماء سے کر نکال دو،
اگر ہماری کتاب میں اصحاب کی توہین ہوگی ہم نکال دیں گے. تو جہاں رسول اکرم کے بارے میں وہ چیزیں ہیں, اب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نجران کہتے ہیں کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے, اس لیے وہ آپ سے افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم, حضرت عیسیٰ کی مثل حضرت آدم کی طرح ہے. وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, حضرت آدم تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہو گئے نا, تو حضرت آدم افضل. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا, اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. امامت کا سلسلہ جو چل رہا تھا, شروع نہیں, جو چل رہا تھا, انی جاعلک للناس امام حضرت ابراہیم کو, تو وہ تو چل رہا ہے نا, اس کو چلاتے رہا اللہ تعالیٰ, اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اسی لیے جو حضور اکرم کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگر تم علی کو ولی مان لیتے, امام مان لیتے, تو ختم نبوت کی سٹیمپ لگ جاتی. لیکن نہیں مانے, چلے کوئی بات نہیں. اب یہاں پر آتے, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں افضل نہیں, تو اللہ نے کہا مباہلہ کر لو. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور رسول اکرم دونوں کا جب مقابلہ کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کو سب سے, حضرت عیسیٰ سے نہیں, تمام انسانیت سے افضل قرار دے دیا. جو تمام انسانیت سے افضل ہو, اسے 40 سال میں کیسے پتا چلے کہ اب میں نبی بنایا گیا ہوں اور مجھ پر جو چیز آئی ہے وہ وہی ہے, اور میرا سینہ چاک کیا گیا اور ساری چیزیں کی گئی. بہت سی چیزیں ہیں. بچپن میں بھی ایک آپریشن ہوا تھا, کہاں سے ہوا, کس نے بتایا, وہ یہ. تو ہمیں اپنی تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام سے لینی ہے, اور جب ہم یہ چیز ائمہ معصومین علیہ السلام سے لیتے ہیں تو ہمیں بالکل کلیئر پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم پیدا ہوئے, دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد 40 سال تک سوائے اپنے اخلاق اور کردار کے کسی اور طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ نہیں کی. اسی لیے جب 40 سال اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر وحی کا سلسلہ جاری کیا, وحی چلتی تھی, لیکن اب آفیشیل کے پبلک کے اناؤنسمنٹ کے لیے, تو اس وقت کیا ہوا, اس وقت حضور اکرم پر آیتیں نازل ہوئی. آیتیں کیا نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یعنی یہ آیات کا سلسلہ پھر جاری ہونا شروع ہو گیا. اور دیکھیں, یہ بات تو ہر سال ریپیٹ کرتا ہوں, اس سال بھی ریپیٹ کروں گا, کہ جس دین کی آیات کی ابتدا ہوتی ہے اقرا, کس سے, پڑھ, بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے خلق, خلق الانسان من علق. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہاں پر پوری کی پوری ایمبریولوجی بیان کر دی گئی, خلق الانسان من علق. اور پھر اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کے ذریعے کہ جو علم الانسان ما لم یعلم, یہاں تک کہ انسان کو وہ چیز سکھا دی جو اس کو یاد نہیں. یعنی ساری چیزیں ہیں وہ پڑھنے لکھنے علم سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر اسلام کو علم کا آئینہ قرار دیا گیا, قرآن مجید کو جو ایک کتاب ہے معجزہ قرار دے دیا گیا, اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی, اور اسی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے آگے بڑھا. لیکن پھر مسلمانوں نے علم کے دروازے کو چھوڑ دیا, انا مدینۃ العلم والی بابوہا, اور چلے گئے فتوحات کی طرف, جنگوں کی طرف, اور وہاں تک چلے گئے کہ آج یہ کہنے کے لیے لوگ سینہ تان کر بات کرتے ہیں اہل بیت نے کیا کیا. دیکھیں, انہوں نے فلاں فتح کیا, فلاں فتح کیا. یعنی فتوحات جو ہیں وہ افتخار کا باعث بنتا ہے, اور علم کا پھیلانا افتخار کا باعث نہیں بنتا. سٹینڈرڈ کیا ہے, سٹینڈرڈ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. قلم کے ذریعے, اب قلم سے کیا معنی ہے,
وہ انشاءاللہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، پھر صاحب آئیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے۔ تو ہمیں اس بات پر آج غور کرنا چاہیے، آج کا دن، آج کی رات، کل کا دن، روزہ بھی بہت ثواب ہے اور انشاءاللہ روزہ کھلوانا بھی بہت ثواب ہے۔ مستحب روزے جو ہیں وہ کسی وقت بھی کھولے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو پتہ چلے مومن نے روزہ رکھا ہے اور مستحب روزہ رکھا ہے تو آپ اسے کسی وقت بھی کھلوائیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا ثواب اور مستحب روزہ کھلوانا بھی ثواب۔ اور اس میں ہمیں سوچنا ہے کہ اسلام علم کی بات کرتا ہے، اسلام فکر کی بات کرتا ہے، اسلام تدبر کی بات کرتا ہے، اسلام انسانیت کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کاش میرے پاس کل ایک بہت خوبصورت کلپ آئی تھی، ویڈیو آئی تھی، جس نے کائنات کی عجیب و غریب حقیقتیں بتائی ہیں۔ میں کوشش کروں گا، ہو سکا تو اپنے فیس بک پہ ڈالوں گا، تو ہو سکے تو دیکھ لیجئے گا کہ انسان حیرت زدہ ہو جائے۔ بلینز آف لائٹ ایئرز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر جب کوئی نماز میری ہو رہی تھی اور اس نماز کے بعد میں بیٹھا، میں نے کہا پالنے والے یہ میری نماز قبول ہے یا میں نے وہ جو تیری قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا وہ قبول ہے؟ کیونکہ نماز اب پتہ ہے کیسی ہے، اللہ معاف کرے، یہ تو پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو، لیکن وہ سوچ دیکھ کر، وہ سوچ کر کے پالنے والے تیری کائنات میں اربوں خربوں سٹارز، وہ کنچے نہیں جو ہم گولیاں کھیلتے تھے، اربوں خربوں سٹارز ہیں، تو نے ہر ایک کو مینج کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد تو ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور قرآن مجید میں فرماتا ہے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب میں اپنی بات کو ٹرن کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب مانگنے کا وقت آ رہا ہے اور ہم سب محتاج ہیں۔ میرے پاس اربوں ڈالر ہے تو بھی محتاج ہوں، اور میرے پاس آج کے کھانے کا نہیں تو بھی محتاج ہوں، اور دینے والی ذات وہ ہے جس نے تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس وقت مجھے ایک احساس ہوا، میں اپنا تجربہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں، کل ہی کی بات، کہ پالنے والے اتنی عظیم قدرت تیری ہے، اور اس کے بعد تو مجھے یا ہم سب کو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے بیان نہیں ہو رہا ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ کہ اس نے حضور اکرم اور اہل بیت کو ہمیں تحفے کے طور پر دیے ہیں۔ تو لوگوں گمراہ مت ہو جانا، میں تمہیں ایسی ہستیاں دے رہا ہوں جو تمہیں ہدایت کی طرف لے آئیں گی۔ آہستہ آہستہ ان کے ذریعے ہدایت کی طرف آؤ گے تو میری کائنات بہت بڑی ہے، تم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا جان لو تم ہو بہت چھوٹے لیکن پسند بہت ہو، اس لیے جب پکارو گے میں جواب دوں گا۔ اب جو رب اتنا رحیم ہے، جو رب اتنا کریم ہے کہ اپنے حبیب کو ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا حبیب ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ساری مشکلیں برداشت کرتا ہے کہ انسان ہدایت حاصل کر لے۔ میرے مولا امیر المومنین السلام اور باقی ائمہ معصومین سب تکلیفیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں اپنا وقت گزارتے ہیں، امام رضا علیہ السلام اس تخت کے پاس بیٹھتے ہیں، اس بادشاہت میں بیٹھتے ہیں، فرق کوئی نہیں دونوں کے عقیدے میں اور دونوں کے طریقے میں، صرف وہاں پر زندان ہے اور وہاں پر تخت ہے، دونوں کے لیے صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ انسان کو گمراہی سے بچائے۔ اور دیکھیں کربلا بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کیا کروں، بس 28 رجب آ رہی ہے نا، کتنی عجیب بات ہے، جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بھیجا، ان کا نواسا 28 رجب سے 1 یا 2 دن پہلے اپنے نانا کی قبر پر آ کے کہتا نانا اب حسین جا رہا ہے، اماں کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں اماں اب حسین جا رہا ہے۔ حسین کہاں جا رہے ہو؟ اسلام بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں اسلام بچانے کے لیے؟ اس لیے کہ اب یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے،
اب شرابی تخت پر بیٹھ گیا ہے، زانی و فاسق تخت پر بیٹھ گیا ہے. میں کہوں گا امت تمہیں کیا ہو گیا کہ رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا اور رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.